مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجر کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل کی شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور شو سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقے لولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی روز سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا، چنانچہ اس یقین سے کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اور اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر سرجنز کو اس کے گھر جمع کر لیا۔ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی اور یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا تھا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی تھی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کوہلے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹر بھی اسے نہ موت سے بچا سکے۔ مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل کی موت کا ایک اعلان ہے: انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ مائیکل جیکسن جو 150 سال تک زندہ رہنے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو کیسے موت نے آ کے لپیٹ لیا، اس کی ساری احتیاط اس کے اپنے گلے کیسے پڑ گئیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ جو شخص، جو زیرو، جو زندہ اس دنیا میں موجود ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اور ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی گھاٹے کا سودا، کہ جس نے اس دنیا میں رہنے کی ٹھان لی، جس نے اس دنیا کو اپنا مسکن بنا لیا، تو اس کے لیے تاریخ راستے ہیں، اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دنیا کی سب آسائشیں ہونے کے باوجود مائیکل جیکسن کو سانس لینے کی تکلیف ہو گئی۔ جو رات کو آکسیجن کے سلنڈر لگا کر سوتا تھا، اس کو وہیں سے سانس کی تکلیف ہوئی اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا کر دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب بھی تم خدا کے مقابلے میں آؤ گے، ہمیشہ شکست کھاؤ گے۔